السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے کبوتر پرور ساتھیوں، لاسٹ پروگرام میں کبوتروں کی خوراک کے بارے میں، ان کی میڈیسن کے بارے میں ڈسکشن کی۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ ان کی جو ڈی ورمنگ یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھیں کہ اس شوق میں کامیابی کا جو راز ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کے پاس کبوتر بہت اچھا ہو، ایکسیلنٹ برڈ۔ پھر اس کے بعد وہ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ جتنا بھی اچھا کبوتر ہے، اگر اس میں کوئی بھی کمی ہے، اس میں تندرست نہیں ہے، تو آپ کو کوئی اچھا رزلٹ نہیں مل سکتا، چاہے جتنا بھی اچھا کبوتر ہو۔ لہذا اس کو تندرست رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری، جب ہم پیئرنگ کرتے ہیں، پیئرنگ میں بھی ہمارا جو کبوتر ہے وہ بالکل ہیلتھی ہونا چاہیے، میل فیمیل دونوں بہت ہیلتھی ہونا چاہیے۔ تو پیئرنگ سے پہلے، جوڑے لگانے سے پہلے آپ لوگوں کو ان کو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ڈی ورم کرنا چاہیے، یعنی ان کو ایسی کیڑوں والی دوائی دیں جس سے ان کے پیٹ میں سے سارے کیڑے نکل جائیں۔ یاد رکھیے، اس میں کیڑے ہوتے ہیں، ٹیپ ورم ہوتے ہیں، پن ورم ہوتے ہیں، راؤنڈ ورم ہوتے ہیں، کئی قسم کے کیڑے ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے جو خطرناک کیڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیپ ورم۔ ہوتے تو سارے خطرناک ہیں کبوتروں کے لیے۔ جو ٹیپ ورم ہوتا ہے وہ عام دوائیوں سے نہیں نکلتا، اس کی کوئی اسپیشلی دوائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں دوائیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی دوائی ٹیپ ورم کے لیے اسپیشلی بہت ہوتی ہے۔ اور میری یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ جس کنٹری میں جہاں رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے نا، یہ بڑی احتیاط سے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کو کیری کرنا بھی بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے اس کو بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہمارے کچھ دوست ہیں جو دوائیاں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہوں، انہوں نے ان کو پورا پراپر اس کو کول رکھنا کا، ٹھنڈے رکھنے کا انتظام کیا ہو۔ اس میں ابھی کوئی میرے رائے نہیں دے سکتا کہ وہ صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بڑی کمپنیز ہیں جو باہر سے امپورٹ کرتی ہیں، ان کے پاس پراپر انتظام ہوتا ہے تو وہاں سے دوائی لیں، اور لوکل ویکسین کریں اپنے کبوتروں کو۔ یہ باہر کی دوائیوں کے چکر میں مت پڑیں آپ، ایک تو مہنگی بہت ہیں اور دوسرا پیسے ویسٹ ہوتے ہیں۔ آپ یہ مرغیوں کی دوائی یا جانوروں کی دوائی جو ویٹنری اسٹور ہے وہاں سے لے لیں، ان سے جا کے مشورہ کریں تو آپ کو اچھی دوائی مل سکتی ہے۔ تو جوڑا لگانے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ ان کو ویکسین کریں، ڈی ورم کریں۔ ڈی ورم کرنے کے بعد ان کو پھر ایک اینٹی بائیوٹک کا کورس کروا دیں، اس کے بعد پھر آپ ان کو پرو بائیوٹک دے دیں۔ پرو بائیوٹک کے بعد بس پھر آپ، اگر میرا خیال اور کچھ ضرورت نہیں دینے کی، پھر آپ ان کو جوڑے میں لگا دیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کبوتر ہیلتھی ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا ایسا ویک ہے یا کمزور ہے، یا اتنا تو سب دوستوں کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ کبوتر دیکھنے میں آپ کو صحت مند لگ رہا ہے یا کمزور ہے، اتنا تو اندازہ ہے سب کو ہی، کیونکہ آج کل ویب سائٹ پہ کافی لوگوں نے انفارمیشن شیئر کی ہوئی ہیں۔ اور اب آ جائیں کبوتر کی پرکھ کے اوپر۔ پرکھ کیا ہے؟ پرکھ یا شناخت یا جانچ، یہ جانچ کیا ہے؟ جانچ یہ ہے کہ میں میرے شاگرد ہیں معظم علی خان، جو لندن میں رہتے ہیں، محترم مرحوم اخلاق احمد خان صاحب کے ریلیٹیو ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان میں یہ اٹک سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو میرے کافی عرصے سے میرے وہ شاگرد ہیں، اور وہ کافی ریسرچ کرتے رہتے ہیں کبوتروں کے اوپر بھی، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اچھے انسان ہیں۔ میں پرکھ کے اوپر میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ انہوں نے میرے سے وہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں باتیں، اور میری بھی اسٹڈی ہوتی ہے، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ ابتدا میں جب یہ ریسنگ پیجن تھے، ہائی فلائر بھی تھے، لو فلائر بھی تھے، لیکن ریسنگ پیجن کو ایز اے پوسٹ مین، یعنی
ڈاک کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یا ملٹری میں ان کو اپنے جو سیکرٹ لیٹر جو ہوتے ہیں، جو اپنی خط و کتابت جو اس وقت، کیونکہ ڈاک کا اس طرح کا انتظام تو تھا نہیں، تو انہی کبوتروں کو وہ استعمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ریسنگ پجن، پھر ان کو بعد میں ریسنگ میں بھی شروع کر دیا، مقابلے شروع ہو گئے، جیسے پورے چائنا میں، یورپ میں، امریکہ میں، بہت ہر جگہ یہ پاپولر ہے یہ گیم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹپلر بھی ہیں، جیسے ہمارے یہاں چھتری والے کہے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہائی فلائی کبوتر بھی ہیں۔ تو اب میں آ جاتا ہوں اس کے پرکھ کے اوپر۔ پرکھ کا تو یہ ہے کہ اس زمانے میں، یہ 88 میں، 1800 میں، 1800 میں جب یہ لوگوں کو کبوتروں کو شوق بڑھا، تو پھر ظاہر ہے جب ہم بھی کبوتر کی آنکھ بھی دیکھتے ہیں، اس کا پر بھی دیکھتے ہیں، اس کی جسم بھی دیکھتے ہیں، دنیا جہان کی جو چیزیں جو ہمیں کسی نے بتائی ہوتی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جو ہم بھی اپنے دماغ سے کچھ چیز نوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبوتروں میں۔ تو 1800 میں جو کبوتروں کے اوپر ریسرچ کی گئی، اس میں 56,000، 56,000 کبوتروں کے اوپر تجربہ کر کے تو ایک بک تشکیل کی گئی کہ یہ کبوتر میں کوالٹی ہوتی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی جو کبوتر اچھا پرفارم کرتا تھا، جس نے بھی اچھی پرفارمنس کی، ان کبوتروں کے پوائنٹ نوٹ کیے گئے، ان کی آنکھ نوٹ کی گئی، ان کا پر نوٹ کیا گیا، ان کی باڈی کیل بون، اور بھی بہت ساری ونگ، ان کے شولڈر، ان کے پر، یہ سارے نوٹ کیے گئے۔ جب ان کو اس چیز کا ایویڈنس ملا کہ جتنے بھی کبوتر ہیں، چاہے وہ لو فلائر ہیں، ہاں ایک بات یاد رکھیں میرے دوستو، چاہے لو فلائر ہو، چاہے ہائی فلائر ہو، چاہے ریسنگ پجن ہو، ٹھیک ہے، اس میں جو اچھا پرفارمر کبوتر ہوگا نا، اس کے پوائنٹ سیم ہوتے ہیں۔ آنکھ کا کلر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی پرفارمر کبوتر ہوگا اس کا باڈی اسٹرکچر جو سیم ہوگا، ان کے پر بھی ایسے ہی ہوں گے، ان کی جو خوبیاں ہم اپنے ہائی فلائر میں دیکھتے ہیں وہ ان کبوتروں میں موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ ہیتیاں تو پھر یہ دوسرے کبوتر آسمان میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ ان کے جین کے اوپر منحصر ہے کہ ان کے جین کس طرح کے ہیں، یہ ان کی عادت کس طرح کی، کہ انہوں نے کس طرح اڑنا ہے۔ یہ ان کی جنیٹک کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے اڑتا ہے وہ کبوتر۔ تو پھر آپ بات آتے ہیں کہ جب ان کبوتروں کے اوپر تجربے کیے گئے، ان کو ایگزام کیا گیا دنیا جہان کے کبوتروں کو، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں یہ چیزیں کبوتر میں ہوں تو کبوتر اچھا ہوتا ہے۔ آنکھ کے اوپر بھی بڑی ریسرچ ہوئی، یہ بھی 56,000 کبوتروں کو جو تجربہ کیا گیا اس میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بذات خود، اس سے پہلے میں نے یہ چھتری والے کبوتر نہیں دیکھے تھے، میں نے جب یہ اس میں زیادہ میں ان ہوا، پھر میں نے کافی ڈیٹیل میں نے کہا اس کو اور ڈگ کرتے ہیں اور اس کو ریسرچ کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر میں نے یہاں پہ امریکہ میں کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، میں نے جا کے ان کے ریسنگ پجن دیکھے، اور میں آئی واز سرپرائز، میں حیران ہو گیا کہ وہ پوائنٹ جو ہم اپنے کبوتروں میں دیکھتے ہیں وہ سارے کبوتروں میں موجود ہیں۔ اسی طرح کا پر ہے، اسی طرح کی کیل بون ہے، اسی طرح کا جوڑ ہے، اسی طرح کی آنکھ ہے، لیکن آنکھ میں فرق ہے، کلر ہے، اس کا شیڈ الگ ہے، لیکن کوالٹی وہ سیم ہے جو ہم دیکھتے ہیں اپنے کبوتروں میں۔ پھر اسی طرح میرے بڑے عزیز دوست ہیں شیخ حسنین صاحب، ساری دنیا سے واقف ہیں، اوکاڑے میں ان کا وہ فارم ہاؤس ہے، میں وہاں گیا، میں ان کے جب کبوتر دیکھے تو میں پھر حیران ہوا کہ یار یہ تو بالکل ہمارے کبوتروں جیسے ہیں، بالکل ان کی بڈیاں بھی ویسی ہیں، آنکھیں بھی ویسی ہیں، جسم بھی ایسے ہیں، تو ہر چیز میچ کرتی ہے ہمارے کبوتروں کے ساتھ۔ فرق یہ ہے کہ وہ نیچے اڑتے ہیں، ہمارے ہائی فلائر ہیں، ریس اڑتے ہیں، لیکن کوالٹی ایک ہوتی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں گے کہ جب ایک ہی کوالٹی ہوگی تو آپ کو کبوتر اچھا پرفارم دے گا، اگر کوالٹی ایک بھی کمی ہوگی تو آپ کو وہ کبوتر وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتا کبوتر، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو پوائنٹ دیکھتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ کبوتر ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اڑتے ہیں، کچھ کبوتر کم ہوتے ہیں، اور کچھ کبوتر ایسے دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن وہ پرفارم نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والی نظر ہے وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اس میں کیا کمی ہے۔ وہ ڈیفینیٹلی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ایک نظر چاہیے۔
اب رہی بات کہ کبوتر پوائنٹ بھی وہی ہیں، یہ کچھ زیادہ اڑ رہا ہے یا اس سے کم اڑ رہا ہے، اس میں بھی ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے اس کی باڈی، کیونکہ جو کبوتر کی لمبی پرواز کے لیے نا اس کی باڈی سٹرکچر جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جسم کیسا ہونا چاہیے، اس کی ہڈی کیسی ہونی چاہیے۔ پر جو ہوتا ہے نا، پر کبوتر کا ہونا بہت اچھا ہے، لیکن پر کا کام کیا ہے؟ پر کا کام یہ ہے کہ اب جب کبوتر اڑتا ہے تو اس میں اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کی آپشن ہے کہ یہ جس طرح کا پر ہوگا، اس طرح کی اس کی تراش ہوگی تو کبوتر جلدی تھکے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کبوتر سخت ہوگا پر تو وہ بھی جلدی تھک جائے گا، زیادہ نرم ہوگا تو وہ ظاہر اس کا اور زیادہ زور لگ گیا، یا پر کے اندر گیپ ہے تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باہر کے جو 3 یا 4 پر ہوتے ہیں ان کے اندر گیپ ہونا بہت ضروری ہے، کہ جب اس کے اندر کبوتر اڑتا ہے تو اس کے پروں میں جب ایئر پاکٹ بنتی ہے تو وہ جب پر کو نیچے لے کے آتا ہے تو اس کا ہوا کو ریلیز ہونے کے لیے بھی تھوڑا سا گیپ چاہیے، اس میں سے کبوتر کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، اب آتے ہیں پرکھ کے اوپر کہ پرکھ کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ پرکھ یہ ہے کہ اب مجھے مثال کے طور پہ مجھے کوئی دوست کہتا ہے جی کہ یہ کبوتر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، مطلب اس کا پر ایسا ہونا چاہیے، اس کی آنکھ ایسی ہونی چاہیے، اس کا ہڈی ایسی ہونی چاہیے، اس کا شولڈر ایسا ہونا چاہیے، اس کے پنجے ایسے ہونے چاہیے، اس کی آنکھ ایسی ہونی چاہیے۔ اب میں نے تو وہ ساری باتیں سن لی، اب سن کے مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں یہ جو کہہ رہی ہیں صحیح ہے، انلیس کہ آپ ایک ماہر استاد جن کا آپ کو یقین ہے ہر لحاظ سے، ان کی ایویڈنس بھی ہے کہ وہ ہاں اچھے پرکھ رکھتے ہیں، جوڑا بھی لگا سکتے ہیں، ان کو کبوتر کی پہچان بھی بہت اچھی ہے، پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں، اس کا آپ 101% آپ کو یقین ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس کے اوپر یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کو آپ سرٹیفائڈ کیسے کریں گے کہ ہاں یہ جو پرکھ ہے یہ صحیح ہے؟ اس کا سرٹیفائڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کبوتر لیں، عام کبوتروں میں سے، ہم ان کبوتروں میں نہیں صحیح، کیونکہ یہ آل ڈیپینڈ آن جینیٹک، کیونکہ جینز جب تک کبوتر میں اچھے نہیں ہوں گے وہ آپ کو پرفارم نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جین کا بھی ہونا اچھے کبوتر میں بہت ضروری ہے۔ اب آپ کو جو پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ یہ کبوتر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اب آپ کو چاہیے آپ اپنے تجربے کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اپنے شوق کو مزید نکھارنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ عام کبوتروں میں سے، جہاں لوگ کبوتر مختلف دڑبیوں میں، ٹاپوں میں کبوتر بکتے ہیں، جہاں سے بھی ملتے ہیں، یا کسی ان نون چھت پہ چلے جائیں کبوتر پکڑا جائے، وہ وہاں جائیں، وہاں سے جا کے جو ان نون کبوتروں میں سے وہ پوائنٹ دیکھ کے آپ وہ کبوتر سلیکٹ کریں، 1 کریں یا 2 کریں یا 3 کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہ سارے پوائنٹ آپ میچ کریں کہ ہاں میرے استاد نے یا مجھے کسی تجربہ جس شخص کو ہے جس کے اوپر میں یقین کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ بتایا جی کہ کبوتر میں یہ پوائنٹ یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو آپ نے وہ چیزیں نوٹ کر کے وہاں سے کبوتر لیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کبوتر لا کے اب آپ اس کو چاہے جوڑے کی نیت سے لیا آپ نے یا اڑانے کی نیت سے لیا، اب اس کو جوڑے میں بھی لگائیں اور اڑائیں بھی۔ اگر تو جو پوائنٹ آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے مطابق وہ کبوتر پرفارم کر رہا ہے، یا جو اس کے بچے اسی طرح اڑ رہے ہیں جیسے بتایا گیا ہے اور یہ پوائنٹ کبوتر میں موجود ہیں، تو پھر یہ پرکھ ہے، یہ پرکھ پکی، اس کو کہتے ہیں پرکھ۔ تو پھر آپ اس کے اوپر کہو گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح 1-2 دفعہ اور تجربے کر لیں تو دین اٹس ویری ایزی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کے گھر ایک جوڑا ہے، اس کے بچے بہت اڑتے ہیں، دوسرے جوڑے کے بچے نہیں اڑتے، یا ایک بچہ اڑتا ہے ایک نہیں اڑتا، ایک جوڑا ہے جس کے دونوں بچے اڑتے ہیں۔ اب آپ کو اگر آپ کو علم ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز دیکھنی ہے، اب ان میں آپ دیکھیں کہ اس جوڑے کے بچے بہت اڑ رہے ہیں اور اس جوڑے کے نہیں اڑتے، یا اس جوڑے کا ایک بچہ اڑتا ہے ایک نہیں اڑتا۔ اب جس جوڑے کے بچے اڑ رہے ہیں وہ نر مادی دونوں کو ایگزام کریں، بار بار دیکھیں ان کو، پھر جس کے بچے نہیں اڑتے ان کو دیکھیں، اس کے اندر پھر آپ فرق تلاش کریں، پھر ایک بچہ اڑتا ہے ایک نہیں اڑتا، ان میں فرق تلاش کریں، پھر اور جو کبوتر آپ کے، اچھا یہ تو ہو گیا جوڑوں کی بات۔ اب آپ جو کبوتر آپ کا پرفارم کر رہا ہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری اڑ رہا ہے آپ کا کبوتر، بہت اچھا اڑ رہا ہے کبوتر، اب اس کو دیکھیں، جو کم اڑتا ہے اس کو دیکھیں، جو نہیں اڑتا اس کو دیکھیں، جو بالکل نہیں اڑتا اس کو دیکھیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ کبوتر بھی آپ کا استاد ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے،
کہ میں کیا دیکھوں گا کہ جس سے مجھے ایک پتہ چلے گا کہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ آنکھ بھی دیکھتا ہے، آنکھوں کے رنگوں کے بارے میں بڑی ڈسکشن کرتے ہیں، پروں کے بارے میں بڑی ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ بتا نہیں سکتا کہ یہ آنکھ کا جو ہم رنگ دیکھتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا پرپز ہے۔ اگر پر ایسا ہوگا تو اس میں کبوتر کو کیا نقصان ہے اور یا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں ساری کبوتر کی پرکھ کے متعلق کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو استاد ڈھونڈنا چاہیے، بہت اچھا استاد ہو، بس یہ ہونا چاہیے کہ استاد ہونا چاہیے، اور پھر ان سے جو آپ کو وہ علم سکھاتے ہیں، یہ کوشش مت کریں کہ میں ان سے کبوتر لے لوں یا میں ان سے نسخے لے لوں، یہ نسخے بعد کی بات ہے، اور یا کبوتروں کی میں لے لوں، نہیں، کبوتر آپ اپنے خود بنائیں اگر آپ اپنی اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اچھا کبوتر ہر جگہ میسر ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، بعض لوگوں کے ذہن میں ہے جی کہ ٹیڈی ہو تو وہاں میری گیم بنتی ہے، کمگر ہو تو میرے پاس اچھے کبوتر ہوں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے بھائی میرے۔ ہر وہ کبوتر اچھا ہوگا جس کے اندر بچے اڑانے کی صلاحیت ہوگی یا خود اڑنے کی صلاحیت ہوگی، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، چاہے وہ کسی آنکھ کا ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں ایک اچھے پرفارمر کبوتر میں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی رنگ کے کبوتر میں ہوگا تو وہ کبوتر انشاءاللہ پرفارم کرے گا۔ تو اس لیے یہ باتیں یاد رکھیں، اور میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں باتیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس لیے اگر آپ اس شوق میں ہیں اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی دنیا جانے، جیسے دوسرے بڑے بڑے استادوں کو لوگ جانتے ہیں، کچھ جن کے پاس تو آلریڈی اچھے کبوتر ہیں یا پیسے سے خرید لیے کبوتر، اچھے کبوتر آ گئے، لیکن آپ کے پاس علم ایسا ہو کہ آپ عام کبوتروں میں سے بھی اچھا کبوتر نکال سکیں، اور یہ چیز آپ اپنے اچھے تجربہ کار استاد سے سیکھ سکتے ہیں یا آپ اپنے کبوتروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اس لیے کامیابی پھر دور نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو میں پھر دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اور آگے جو آنے والے جو اور سیکھنے والے ہمارے جو دوست ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، پلیز ان کے لیے شیئر کریں، اور جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اوکے، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔